ہے یہ تو صرف پاکستان کی بدنامی نہیں بلکہ یہ میرے نبی کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو سرعام کھلی اجازت کیوں مل رہی ہے جو میرے دین کو بدنام کر رہے ہیں، میرے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، میرے پاکستان کی عزت اور وقار کو مجروح کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں فائد گل عثمان خیل۔ یہ جو آئے روز ہمارے اس سرسبز ہلالی پرچم کی وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، یہ جو آئے روز ہمارے ملک میں فحاشی اور عریانی کے مختلف واردات ہوتے ہیں، یہ جو پاکستان میں آئے روز کسی عورت پہ کوئی درندے حملہ آور ہو کے اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ جو ہمارے اس مقدس دھرتی پہ معصوم بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، یہ جو میرے پاکستان کی سرزمین پہ آئے روز نئے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، تو مجرم ہیں۔ لیکن میرا سوچ ہے کہ حکومت بھی مجرموں کی لسٹ میں شامل ہے، کیونکہ بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ، بہت سارے محب اسلام، بہت سارے محب وطن جو اس سبز ہلالی پرچم کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت اور وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، جو اس ملک میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت اور بقا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے لیے صدا بلند کرتے ہیں، تو وہ لوگ بار بار آ کے حکومت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کون قصوروار ہیں، ہمارے ملک میں فحاشی کیوں ہو رہی ہے۔ حریم شاہ جیسی لڑکی آ کے وزارت داخلہ کے اندر جا کے کرسی پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک بناتی ہے، اسی ہی آفس میں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، اس کا کیا ہوا؟ کیا اسے سزا مل گئی؟ سوندل خٹک جس طرح عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتی ہے، کیا اس پہ حکومت نے ہاتھ ڈالا؟ یہ کے پی کے میں سونیا شاہ، داؤد شاہ اور اس کی بیٹی علیشہ 007 جس طرح میری اس مقدس دھرتی پہ فحاشی پھیلانے میں مصروف ہے، اس کی تازہ ترین ویڈیوز اور پکچرز میرے ساتھ ہیں، تو جو میرے ملک میں فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو اصل بنیاد ہے، جو اصل گناہ کی جڑ ہے، جو اصل گناہ کی بنیاد ہے، حکومت اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ پھر تو حکومت بھی مجرم ہے۔ میرے ملک کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، اس پہ ہم جیسے محب وطن پاکستانیوں کو درد ہوتا ہے، مگر ہمارا آپ سنتے کیوں نہیں؟ کیا ہم بھی بہرے بن کے، اندھے بن کے خاموش بیٹھیں؟ پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ ہمارے نبی نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں شاید دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی جس مذہب نے، جس نبی نے میری عورت کو ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں جو حقوق دیے ہیں، کیا وہ کم ہیں؟ لیکن جہاں کچھ قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جو میرے مذہب نے لگائے ہیں، عورت آ کے اس کے ساتھ متصادم ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جائز ہے؟ یہ تو صرف پاکستان کی بدنامی نہیں بلکہ یہ میرے نبی کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو سرعام
کھلی اجازت کیوں مل رہی ہے جو میرے دین کو بدنام کر رہے ہیں، میرے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، میرے پاکستان کی عزت اور وقار کو مجروح کر رہے ہیں؟ حکومت ادارے کیوں خاموش ہے؟ سوال بننا ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو میرا حق بنتا ہے، میرا آئین، میرا قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں پوچھوں کہ حکومت ادارے اس پہ کیوں خاموش ہے۔ علیشہ 007 کی مثال لیجئے، جس نے خیبر پختونخوا کے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا، جس نے ہمارے نوجوان نسل کو غلط راستے پہ لگا دیا ہے، جو آئے روز ننگے ڈانس، برہنہ پکچرز علیشہ 007 آفیشل پوسٹ سے اور علیشہ MUS سے شیئر ہو رہی ہیں۔ کیا حکومت آندھی ہے؟ کیا ہمارے ادارے آندھے ہیں، بہرے ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا ہماری یہ صدا بھی انہیں وہ نہیں پہنچتی؟ انہیں اگر پہنچتی ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہیں؟ حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ پابندی لگائیں گے وہ کسی اور ایپ پہ چلے جائیں گے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہاں بے حیائی پلائیں گے۔ آپ اس پہ پابندی لگائیں گے، وہ آگے جائیں گے، کسی اور کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے فحاشی پلائیں گے۔ اصل جو بات ہے، اس کانٹینٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو میری نبی کے احکام کے ساتھ متصادم ہیں، جو میری نبی کی توہین کر رہی ہیں، میری نبی کے، میرے اللہ کے، میرے قرآن کے احکام کے خلاف جا رہی ہیں، جو آئین پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں، جو قانونی پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں، ان لوگوں پہ گیرا تنگ کرنا چاہیے۔ جو اس معاشرے میں بے حیائی اور گناہ پلا رہے ہیں، جو ننگے ڈانس کر رہے ہیں، جو برہنہ پکچر شیئر کر رہی ہیں، جو پبلک پارکس پہ جا کر طرح طرح کی بے حیا ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں، موٹر وے پہ بناتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ٹک ٹاک پہ پابندی لگائیں اور وہ کسی اور جگہ چھلانگ لگا کے وہاں سے فحاشی پلائے، ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اگر آپ 100 بندوں کو بھی سزا دے تو اللہ کی قسم ساری قوم گواہ رہنا، کوئی بے حیا ایسے سرعام بے حیائی پلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو پھر آ کے مجھے پھانسی پہ چڑھا دے۔ اللہ کی قسم، حکومت کی قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے لیے یہ آزادی آپ جائز قرار دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے ملک کا وقار مجروح ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ پاکستان کی فکر ہے، اگر آپ پاکستان کی عزت و وقار کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو فحاشی پلاتے ہیں انہیں سب کو ٹریس کرتے کرتے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ 100 بندوں کو، 100 فحاش لڑکیوں کو، 100 درندوں کو اگر سزا ملتی ہے تو یقین جانیے کوئی یہ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ جو محب وطن لوگ، یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ تو بے ضمیر ہے، ضمیر فروش ہے، یہ تو میرا جسم میری مرضی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بے حیائی کو دوام دے رہی ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن جو باقی یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ جو مخلص لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنے نبی کے پیروکار ہیں، جو آئین پاکستان اور قانونی پاکستان کے پاسدار ہیں، جو اپنے ملک کی سالمیت، بقا، امن، خوشی چاہتے ہیں، جو اپنے ملک کی عزت اور وقار کو